قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی ہے۔ اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفق علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ
جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں. کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا. ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے. وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین آمین. ہم تو صرف دعوے دار ہیں. ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹیلی فون ہم نے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے. جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا، کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا، سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. ویسے سچ بولا انہوں نے. غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے. ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے.